بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکوٰۃ المصابیح کے درس نمبر 81 میں باب الاطعمہ فصل اول سے حدیث نمبر 4172 سے لے کر 4178 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ان احادیث مقدسہ کا آج کے درس میں ترجمہ کیا جائے گا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابی ہریرہ قال ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتہاہ اکلہ وان کرہہ ترکہ، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول کریم نے کبھی بھی کسی کھانے کو برا نہیں کہا، اگر آپ کو رغبت ہوتی تو اس کو کھا لیتے اور اگر ناپسند فرماتے تو اسے چھوڑ دیتے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف تاجدار انبیاء نے اشارہ فرمایا ہے کہ کھانے میں کبھی بھی عیب نہ نکالو۔ ما عابا، کھانے میں عیب وہی آدمی نکالتا ہے جو پہلے سے سیر ہوتا ہے، بھوکا آدمی کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کھانا اس وقت کھاؤ جب پلیٹ میں انتخاب نہ ہو، جب کھانے میں انتخاب شروع ہو جائے تو اس وقت ہاتھ کھینچ لینا چاہیے۔ اگلی حدیث مقدسہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وعنہ ان رجلا كان يأكل اكلا كثيرا فاسلم فكان يأكل قليلا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ان المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في 7 أمعاء، رواه البخاري رواه مسلم عن ابی موسیٰ وابن عمر المسند منہ فقط وفی اخرى لہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص تھا جو پہلے تو بہت زیادہ کھاتا تھا مگر جب وہ مسلمان ہوا تو کم کھانے لگا۔ حضور نبی کریم کے سامنے اس بات کا ذکر کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ مومن تو ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ مسلم نے اسی روایت کو حضرت ابو موسیٰ اور ابن عمر سے نقل کیا ہے، جس میں یہ واقعہ مذکور نہیں ہے، لیکن مسلم نے جو حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت نقل کی ہے جس میں یوں ہے کہ ایک دن اور رسول کریم کے ہاں ایک مہمان آیا جو کافر تھا، اور رسول کریم نے اس کے لیے ایک بکری دھونے کا حکم دیا۔ بکری دھوئی گئی اور اس کافر نے اس دودھ کو پی لیا۔ پھر آپ کے حکم سے دوسری بکری دھوئی گئی، وہ اس دودھ کو بھی پی گیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو وہ مسلمان ہو گیا، اور رسول کریم نے اس وقت بھی اس کے لیے ایک بکری دھونے کا حکم دیا۔ بکری دھوئی گئی اور اس نے اس کا دودھ پی لیا۔ پھر آپ نے دوسری بکری دھونے کا حکم دیا، بکری دھوئی گئی لیکن اب وہ اس کا پورا دودھ نہ پی سکا، اور رسول کریم نے فرمایا مومن ایک آنت میں پیتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں پیتا ہے۔ اس حدیث مقدسہ کی تشریح و توضیح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں لکھتے ہیں، فی 7 امعاء، یعنی کافر 7 آنتوں کے ساتھ کھاتا ہے۔ گویا کافر کے کھانے کی 7 آنتیں ہیں۔
اس حدیث مقدسہ پر بظاہر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ انسان کی حیثیت سے تمام انسان ایک جیسے ہیں، پھر یہ کہنا کس طرح صحیح ہوگا کہ کافر کی آنتیں 7 ہیں اور مومن کی 1 آنت ہے؟ مشاہدہ بھی اس کے خلاف ہے۔ اس کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں، علامہ نووی نے اس کے 7 جواب دیے ہیں، اور قاضی ایاز مالکی نے بھی اس کا جواب دیا ہے۔ ملا علی قاری نے ان تمام اقوال اور جوابات کو نقل کیا ہے۔ جو واضح اور اصح جواب ہے اسی کو نقل کرنے پر سب نے اتفاق کیا ہے، وہ قاضی ایاز کا جواب ہے۔ فرماتے ہیں کہ مومن کھانے پینے میں زیادہ حرص و لالچ نہیں کرتا، اس لیے اس کے کھانے پینے میں برکت نظر آتی ہے اور اس کا پیٹ قلیل کھانے سے بھر جاتا ہے، لیکن کافر کھانے پینے میں انتہائی حریص اور لالچی ہوتا ہے، اور اس کا متبع نظر ہی جانوروں کی طرح کھانا پینا ہوتا ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان حرص اور عدم حرص کی وجہ سے کھانے پینے کے معاملات میں اتنا تفاوت ہے، گویا 1 اور 7 آنتوں کا تفاوت ہے۔ مومن 1 آنت کی مقدار کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں کی مقدار کھاتا ہے، گویا یہ ایک تمثیل ہے۔ خلاصہ کلام کچھ یوں ہوگا کہ کامل مومن کی شان زہد و قناعت اور ترک دنیا ہے، تو وہ قوت لا یموت پر صابر رہتا ہے، اور کافر کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ ہر مومن کی شان زہد و قناعت ہو سکتا ہے بعض مومن کافر سے بھی زیادہ حرص رکھتے ہوں اور زیادہ کھاتے ہوں، مگر وہ اپنی مومنانہ شان سے گر چکے ہیں، لہذا حدیث پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ گویا نبی کریم اور رؤوف الرحیم نے اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب بھی مومن کھانے کے لیے بیٹھتا ہے اور وہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو رب تعالی اس کے کھانے میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے اور اس سے حرص و لالچ کو دور فرما دیتا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعام الاثنین کافی الثلاثہ وطعام الثلاثة کافی الاربعہ، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اور رسول کریم نے ارشاد فرمایا کہ 2 آدمیوں کا کھانا 3 آدمیوں کو اور 3 آدمیوں کا کھانا 4 آدمیوں کو کافی ہوتا ہے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر قناعت ہو اور حرص و لالچ نہ ہو تو 2 کا کھانا 3 کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس کی توضیح کچھ یوں ہے کہ حدیث کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ 2 آدمیوں کا کھانا 3 کے لیے پیٹ بھر کر کافی ہو جاتا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر قناعت سے کام لیا جائے تو وہ 2 کا کھانا 3 کے لیے بطور کفایت پورا ہو جاتا ہے، اور 4 کا کھانا 8 کے لیے بطور کفایت پورا ہو جاتا ہے۔ آنے والی روایات میں بھی ان بات کا ذکر کیا جائے گا کہ 1 کا کھانا 2 کے لیے کیسے اور 4 کا کھانا 8 کے لیے بطور کفایت و قناعت کیسے کافی ہو جاتا ہے۔ آدھے پیٹ کھانے سے آدمی کبھی بھی مرتا نہیں ہے اور دوسرا زندہ ہو جاتا ہے۔ ان دونوں حدیثوں میں اکٹھا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، یعنی اگر انسان پورا پیٹ بھر کر کھانے کی بجائے آدھا پیٹ کھانا کھا لے تو جو آدھا کھانا بچے گا وہ اس کا دوسرا ساتھی کھا لے گا، تو گویا 1 کا کھانا 2 کو کافی ہو گیا۔
اور بھی اینی ہی اسی طرح 2 آدمی اگر آدھے پیٹ کھا لیں گے تو 4 آدمیوں کا کھانا بن جائے گا، اور اگر ایسے ہی 4 آدمی پیٹ بھر کر نہ کھائیں بلکہ آدھے پیٹ کھا لیں تو وہی 4 آدمیوں کا کھانا 8 کو کافی و وافی ہو جائے گا۔ لیکن بات وہی ہے، شرط وہی ہے کہ قناعت ہو، کفایت پھر کرے گا۔ اگر قناعت نہ ہو بلکہ حرص و لالچ ہو تو پھر ایک کا کھانا ایک کو ہی کافی ہوگا۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ وعن جابر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية رواہ مسلم۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے رسول کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کو، 2 کا کھانا 4 کو، اور 4 کا کھانا 8 کو کافی ہوتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور سابقہ مضمون کو ہی ذکر کیا گیا ہے کہ اگر انسان کے اندر قناعت ہو اور وہ پیٹ بھر کر نہیں بلکہ آدھے پیٹ کھا لے تو پھر 1 کا کھانا 2 کو، اور 2 کا کھانا 4 کو، اور 4 کا کھانا 8 افراد کو کفایت کر جائے گا۔